خوشی ہوتی ہے، دکان مکمل ہوتی ہے، کاروباری آدمی کو خوشی ہوتی ہے، کاروبار مکمل ہونا ہے تو خوشی کی بات ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے خوشی کی بات ہوتی ہے، کوئی جناب مشن مقصد پورا ہو جائے خوشی کی بات ہوتی ہے، یقیناً خوشی کی بات ہوتی ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ جناب والا وہ تو آنسو بہا رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، تو لوگوں نے پوچھا کہ حیرت کی بات ہے ابو بکر کہ آج تو اسلام مکمل ہو گیا ہے، خوشی کی بات ہے، اللہ نے ہمارے اوپر دین بھی مکمل کر دیا ہے، نعمتیں بھی مکمل کر دی ہیں، تو پھر رو رہے کیوں ہو؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا لوگوں تم سمجھ ہی نہیں رہے ہو کہ جب دین ہی مکمل ہو گیا، نعمت ہی کامل ہو گئی، تو میرے نبی تو مجھ سے جدا ہونے والے ہیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت صاحبي في الغار وصاحبي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني عملا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ انتہائی محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، انتہائی قابل احترام گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 22 جمادی الثانی ہے۔ قرآن کریم کا جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت ہوا، اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت مبارکہ میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والے کو جنتی فرمایا ہے، کامیاب فرمایا ہے۔ اور رب العالمین نے ان آیات مبارکہ میں خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، تاجدار صداقت، سسر پیغمبر، یار غار پیغمبر، یار مزار پیغمبر، رازدان پیغمبر، مزاج شناس پیغمبر سیدنا ابو بکر صدیق
سب کو رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع فرمایا ہے اور ان کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی گویا تصدیق فرمائی ہے، اور اللہ رب الجلال نے ان سے راضی ہونے کا گویا اس آیت مبارکہ میں اعلان بھی فرمایا ہے۔ آج کا دن وفات صدیق اکبر کا دن ہے۔ آج کا دن 22 جمادی الثانی اس عظیم ہستی کے وفات کا دن ہے جس نے سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، جس نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی دوستی کا حق ادا کیا، جس کو رب العالمین نے صدیق ہونے کا شرف بخشا، اور جس ہستی نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنا سارا مال قربان کر دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ رہے، اسلام سے پہلے بھی ساتھ رہے، اسلام کے دور میں بھی ساتھ رہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضر میں سفر میں ہمیشہ ہم سفر رہے، اور اللہ رب الجلال نے اپنے پاک پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا کام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لیا، جس کے لیے قرآن پاک میں فرمایا والذی جاء بالصدق فصدق بہ، کہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو صداقت کا، امانت کا، شرافت کا، نبوت کا، رسالت کا تاجدار بنا کر دنیا میں بھیجا، اور اس کی تصدیق کرنے کے لیے ابو بکر صدیق کو بھی ساتھ بھیجا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا، کلمہ پڑھنا، نبی کے شاگردی اختیار کرنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ رسالت میں شامل ہونا، آپ کے شانہ بشانہ چلنا، آپ کے ساتھ دوستی نبھانا، یہ کوئی اتفاقی بات نہیں تھی، بلکہ اللہ رب العالمین نے جس طرح انبیاء علیہ السلام کا پوری انسانیت میں سے انتخاب فرمایا ہے، اسی طرح رب العالمین نے پوری انسانیت میں سے اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوستوں کا، شاگردوں کا، وفاداروں کا بھی انتخاب فرمایا ہے، اور اس کا ذکر جو ہے اللہ رب الجلال نے پہلے آنے والی کتابوں میں بھی فرمایا، صحیفوں میں اس کا ذکر فرمایا، کتابوں میں اس کا ذکر فرمایا، تورات میں اس کا ذکر فرمایا، انجیل میں اس کا ذکر فرمایا، زبور میں اس کا ذکر فرمایا، یہاں تک کہ اگر آپ ریسرچ کریں اور بڑے معلومات حاصل کریں تو آپ کے علم میں اس بات کا اضافہ ہوگا کہ زبور جناب داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، لیکن زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام پر ایمان لانے والے یعنی ان کے دوستوں، ان کے صحابہ کا ذکر کم طور پر ذکر ہوا ہے، میرے نبی کے صحابہ کا ذکر زیادہ ہوا ہے۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جناب والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب اور آپ کے ماننے والے وفاداروں کا جتنا ذکر ہوا ہے اس سے زیادہ میرے نبی کے شاگردوں اور وفاداروں کا اور صحابہ کرام کا ذکر ہوا ہے۔ اور اسی طرح تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی کتاب، اور تورات کی نزول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں بنی اسرائیل، آپ کے ماننے والے، آپ کے جاننے والے اور آپ کا کلمہ پڑھنے والے، ان کا ذکر کم ہوا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کا اور آپ کے جانثاروں کا، آپ کے شاگردوں کا، آپ کے صحابہ کا ذکر زیادہ ہوا ہے۔ اسی لیے تورات والے بھی میرے نبی کے صحابہ کو جانتے ہیں، انجیل والے بھی میرے نبی کے صحابہ کو جانتے ہیں، زبور والے بھی میرے نبی کے صحابہ کو جانتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ ابو بکر صدیق کو جانتے ہیں، فاروق اعظم کو جانتے ہیں، عثمان غنی کو جانتے ہیں، حضرت علی شیر خدا کو جانتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فلسطین
کے سرزمین پر بیت القبلہ اول کو گویا کہ وہاں پر فتح کرنے کے لیے، قبلہ اول کے سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے، شام کی سرزمین پر پہنچے، تو وہاں پر استقبال کرنے والے جو لوگ تھے اور جنہوں نے آپ سے مذاکرات کرنے تھے، آپ سے ٹیبل ٹاک کرنا تھا یا آپ کا مقابلہ کرنا تھا خدا نخواستہ، ان تمام لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جناب خچر پر اپنی سواری لے کر آ رہے ہیں، اور جب قریب پہنچے ہیں تو خچر کے اوپر سواری کا نمبر غلام کا ہے، اور آقا رسی پکڑ کر نیچے نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں۔ تو پہلے کتاب نے، تورات والوں نے جناب آسمان کی طرف یہ ادھر ادھر نہیں دیکھا، اپنی کتاب کو دیکھا، صفحے الٹے، تورات کو دیکھا، ایک صفحے کو دیکھا، دوسرے صفحے کو دیکھا، اور کہا کہ دیکھتے کہ بھئی یہ کون آ رہا ہے، تو تورات کا صفحہ بتا رہا تھا کہ یہ عمر فاروق آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب بتا رہی تھی کہ یہ حضرت عمر آ رہا ہے، جلیل القدر آ رہا ہے، نبی کا صحابی آ رہا ہے۔ لہذا ان کے جو عالم تھے وہ دیکھ رہے تھے، اور حضرت عمر کو بھی دیکھ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ جناب جو سواری پر ہے وہ غلام ہے، جو چل کے آ رہا ہے وہ آقا ہے، وہی امیر المومنین ہے۔ جب نشانیاں تورات میں دیکھی، اپنی کتاب میں دیکھی، ان کو تسلی ہوئی، اور انہوں نے کہا اس سے لڑائی مقابلے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چابیاں اس کے حوالے کر۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ذکر صرف قرآن میں نہیں، دنیا کائنات میں جتنی کتابیں بھی آسمانی صحائف نازل ہوئی ہیں، ان صحائف میں، ان کتابوں میں، خصوصاً تورات، زبور، انجیل کے صفحات میں، اور قرآن کریم کے 750 آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کا، وفاداروں کا، جانثاروں کا، اصحاب کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے۔ تو ابو بکر صدیق جو 22 جوان سالی کو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، یہ وہ شخصیت ہے کہ اس کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، اللہ کے قرآن میں بھی ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به، اور کہیں اللہ نے فرمایا وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ۔ اور تو اور اگر آپ قرآن کریم کے آخری چھوٹی صورتوں میں سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اس کی تشریح میں جائیں گے، تفسیر میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مفسرین کرام نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ اس قرآن کریم کی سورت کو سن کر، پڑھ کر، آیت کو سمجھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ ابو بکر تم عجیب ہو، اتنی زبردست آیت ہے کہ لوگ جو در جو اسلام میں شامل ہو جائیں گے، فوج در فوج اسلام میں شامل ہو جائیں گے، یہ تو خوشی کی بات ہے، فتح کی بات ہے، ترقی والی بات ہے، آگے بڑھنے والی بات ہے۔ اور ابو بکر صدیق تم رو رہے ہو، تو ابو بکر صدیق نے فرمایا ارے لوگوں، جس چیز پر میری نظر ہے اس پر تمہاری نظر نہیں ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ ایک طرف تو خوشی کے آثار ہیں، خوشی کی خبر ہے، فتح کی خبر ہے، لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کی خبر ہے، فوج در فوج اسلام لانے کی خبر ہے۔ ارے اللہ کے بندوں یہ تو سمجھو، جب لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور اسلام بڑھ جائے گا، مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی، تو میرے نبی کا مشن تو پورا ہو جائے گا، میرے نبی کے آنے کا مقصد تو پورا ہو جائے گا، اس کے بعد تو میرے نبی دنیا سے چلے جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے، لہذا مجھے اس کا غم کھایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی سورۃ المائدہ 6 پارے میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت جب حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تو سارے مسلمان خوش ہوئے اور صحابہ کرام خوشیاں منانے لگے، یہاں تک کہ یہودیوں، عیسائیوں نے، غیر مسلموں نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے ہاں نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید کے طور پر مناتے، اس دن کو ہم عید کے دن کے طور پہ مناتے۔ اتنی بڑی بات کہ آج اللہ نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، آج تمہارے لیے اللہ نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اور اس وقت جن کو اللہ نے کہا نا کہ تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا ہے، ان کا نام کیا ہے؟
صحابہ. ان کا نام کیا ہے؟ صحابہ. جن کو اللہ نے آخری خطبے میں، حج کے خطبے میں، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ رب الجلال نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ لوگوں جو میرے نبی کے دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھے ہوئے ہو مجمع کی شکل میں، جس طرح مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے آئے ہوئے لوگ ہیں. اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ لوگوں کس کو فرمایا؟ ان کو نہیں فرمایا جو امریکہ میں تھے یا جناب والا یورپ میں تھے، کہیں اور تھے، بلکہ ان کو فرمایا جو میرے نبی کے ساتھ تھے، میرے نبی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو میں نے پسند کر لیا ہے. تو اسلام صحابہ کا، دین صحابہ کا، قرآن صحابہ کا، جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خطاب فرمایا ہے. تو یہ جو آیت تھی کہ تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تو جب گھر مکمل ہوتا ہے آدمی کو خوشی ہوتی ہے، دکان مکمل ہوتی ہے، کاروباری آدمی کو خوشی ہوتی ہے، کاروبار مکمل ہوتا ہے تو خوشی کی بات ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے خوشی کی بات ہوتی ہے، کوئی جناب مشن مقصد پورا ہو جائے خوشی کی بات ہوتی ہے، یقیناً خوشی کی بات ہوتی ہے. لیکن ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ جناب والا وہ تو آنسو بہا رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ حیرت کی بات ہے ابو بکر کہ آج تو اسلام مکمل ہو گیا ہے، خوشی کی بات ہے، اللہ نے ہمارے اوپر دین بھی مکمل کر دیا ہے، نعمتیں بھی مکمل کر دی ہیں، تو پھر رو رہے کیوں ہو؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا لوگوں تم سمجھ ہی نہیں رہے ہو کہ جب دین ہی مکمل ہو گیا، نعمت ہی کامل ہو گئی، تو میرے نبی تو مجھ سے جدا ہونے والے ہیں، میرا نبی تو مجھ سے جدا ہوگا، اور میرا نبی مجھ سے جدا ہوں گے. میں تو اس جدائی کو رو رہا ہوں، اس فرقت کو رو رہا ہوں کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کیسا رہوں گا. تو لہذا صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف اور مقام عطا فرمایا تھا 1,24,000 یا 44,000 صحابہ کرام میں سے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداری کو بھی سمجھتے تھے، آپ پر آنے والی وحی کے احساسات کو بھی سمجھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور کاس کو بھی سمجھتے تھے، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمانا چاہتے ہیں وہ بھی سمجھتے تھے. کہ سورہ نصر میں فرمایا فسبح بحمد ربک، فسبح بحمد ربک، پس تم اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کرو. اللہ نے فرمایا میرے نبی تمہارا کام مشن پورا ہو گیا ہے، لوگ اسلام میں جوک در جوک فوج در فوج شامل ہو جائیں گے. اب تمہارا کیا کام ہے؟ تمہارا کام یہ فسبح بحمد ربک، بس تم نمازیں پڑھو، اللہ کرو، نمازیں پڑھو، اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کو یاد کرو. انہ کان توابا، وہ بخشنے والا ہے، قبول کرنے والا ہے. ارے بھائی کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ جب کام مکمل ہوتا ہے جبھی تو انسان نمازیں پڑھتا ہے، جبھی تو انسان دعائیں کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، چلو شکر ہے یار یہ کام پورا ہو گیا، مکان مکمل ہو گیا، یہ مشن میرا دکان بن گئی، کاروبار بن گیا، بچے کی شادی ہو گئی، بچوں کے معاملات نمٹ گئے، بچے نے اسکول کی تعلیم مکمل حاصل کر لی، اب میں جناب اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو رب العالمین نے فرمایا آپ کا دین مکمل ہو گیا، آپ کی محنت کامل ہو گئی، اور لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. لہٰذا اب کوئی کام اس طرح نہیں باقی رہا جو بھی کرنا ہو. لہٰذا میرا حکم ہے میرے پیغمبر فسبح بحمد ربک، اب تم اللہ کی حمد و تسبیح کرو اور دنیا سے جانے کی گویا تیاری کرو. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو رازدار نبوت ہیں، جو مزاج شناس نبوت ہیں، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر صدیق سے مشورہ لیتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور چہرہ نبوت کو دیکھتے ہیں، چہرہ انور کو دیکھتے ہیں، اور دیکھ کر پھر مشورہ دیتے ہیں. تو گویا ابو بکر صدیق یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے نبی، میرا پیغمبر، میرے آقا جو مشورہ لے رہے ہیں وہ کہنا کیا چاہتے ہیں اور مجھ سے سننا کیا چاہتے ہیں. تو جو چہرہ نبوت میں آیا ہے، جو چہرہ نبوت میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، وہی ابو بکر صدیق کے منہ سے نکل رہا ہے، وہی ابو بکر صدیق مشورہ دے رہا ہے. تو گویا ابو بکر صدیق کہتے ہیں جب ان سے مشورہ لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اپنے آقا کا چہرہ دیکھتا تھا، یہ وہی چہرہ ہے جس کے لیے ابو بکر صدیق نے کہا تھا النظر الی وجہک، اللہ مجھے دنیا کائنات میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ میں اپنے نبی کا چہرہ ہی دیکھ کر
میں اپنے نبی کا چہرہ ہی دیکھتا رہوں، زیارت کرتا رہوں. لہذا فرمایا نبی کا چہرہ دیکھتا ہوں، جو بات سمجھ میں آتی ہے وہی کر دیتا ہوں، اور اللہ کے نبی اس کو قبول فرما دیتے ہیں. تو یہ یکسانیت ہے، اور یہ یکسانیت ہے، مزاج شناس نبوت ہے. رب العالمین نے اسی کا پاس رکھا، اور آخر تک یہ مزاج شناسی اور یہ ہم مثلی اسی طرح برقرار رہی. چنانچہ آپ حیران ہوں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا. کتنے دن پہلے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے پہلے 15 دن پہلے بیماری شروع ہوئی. 15 دن پہلے بخار آیا. جب ابو بکر صدیق دنیا سے جانے لگے ان کو بھی 15 دن پہلے بخار آیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں آپ کے سر میں درد ہوا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جانے لگے ان کے سر میں بھی درد ہوا. اور تو اور فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے آخری ایام میں، آخری سالوں میں یہودیوں نے زہر دیا. سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی آخری ایام میں، آخری سالوں میں ابو بکر صدیق کو بھی یہودیوں نے زہر دیا. اور فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے زہر کھانے میں دیا، ابو بکر صدیق کو بھی زہر کھانے میں دیا گیا. اور تو اور فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کھانا کھا رہے تھے آپ کے ساتھ آپ کا ایک صحابی شریک تھا. فرمایا صدیق اکبر بھی جب وہ کھانا کھا رہے تھے آپ کے ساتھ بھی آپ کا دوست شریک تھا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کھانے میں صحابی شریک تھا وہ بھی شہید ہو گیا. جو ابو بکر صدیق کے ساتھ کھانے میں شامل تھا وہ بھی شہید ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زہر نے اثر 2 سال کے بعد کیا، اور صدیق اکبر نے جو زہر کھایا اس کے اثر نے بھی 2 سال بعد اثر کیا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 داماد عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور ابو بکر صدیق کے بھی 2 داماد عشرہ مبشرہ میں ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بھی شہید کر دیا گیا. صدیق اکبر کے نواسے کو بھی شہید کیا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کرنے کے بعد ان کا سر تن سے جدا کیا. نواسے رسول کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا. اسی طرح ابو بکر صدیق کے نواسے کو بھی شہید کرنے کے بعد اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو آپ جانتے ہیں کہ خلافت کے مسئلے میں شہید کیا گیا، اور میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے کو بھی خلافت کے مسئلے پہ شہید کیا گیا. اور تو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں جب آخری وقت تھا آپ نے مسواک کی طلب کی. سیدنا ابو بکر صدیق جب دنیا سے جانے لگے آپ نے بھی مسواک کی طلب کی. اور تو اور دیکھیے رب العالمین دنیا کائنات کو نبی کی محبت دکھانا چاہتے ہیں، صدیق اکبر کی یکسانیت دکھانا چاہتے ہیں، تعلق اور عقیدت دکھانا چاہتے ہیں. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسواک مانگی تو آپ کمزور تھے اس وقت، لہذا مسواک سخت تھی، اور اس وقت چبانے کے لیے مسواک کو صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ نے میرے نبی کو مسواک کو چبا کر دیا. ابو بکر صدیق جب دنیا سے جانے لگے ان کے مسواک کو بھی عائشہ صدیقہ نے چبا کر دیا. اور تو اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن وفات پائے، ابو بکر صدیق کو بھی پیر کے دن وفات پائی، اور وفات یوم وفات گویا پیر کے دن ہوا. اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چارپائی پہ لایا گیا اسی پہ صدیق اکبر کو لایا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے نبوت پر جو چادر ڈالی گئی وہی چادر ابو بکر صدیق کے چہرے پہ ڈالی گئی. اور تو اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حجرے میں مدفون کیا گیا اسی حجرے میں ابو بکر صدیق کو بھی دفن کیا گیا. اور تو اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں مدفون ہوئے، ابو بکر صدیق بھی جنت کے باغ میں مدفون ہوئے. اور تو اور فرمایا کل قیامت کے دن
جہاں سے میرا نبی اٹھیں گے وہیں سے ابو بکر صدیق اٹھیں گے، اور جس طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر کریں گے اسی طرف میرے صدیق بھی سفر کریں گے۔ اور فرمایا جنت کے دروازے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ابو بکر صدیق بھی ہوں گے، حوض کوثر پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، ابو بکر صدیق بھی موجود ہوں گے۔ لہذا یہ وہ ابو بکر صدیق ہے جس کو رب العالمین نے اول سے آخر تک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق سفر بنا دیا۔ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آج کے ماحول معاشرے میں جس طرح دنیا کی شخصیات کے لیے چھٹیاں دی جاتی ہیں، جن کی شخصیت کو، جن کی سیرت کو، جن کے کردار کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، جناب والا یوم قائد اعظم پہ چھٹی ہوتی ہے، یوم اقبال پہ چھٹی ہوتی ہے، سندھی ثقافت کے لیے چھٹی ہوتی ہے، اور جناب والا مزدوروں کی چھٹی ہوتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اتنی بڑی شخصیت ہے جو اسلام میں انبیاء کے بعد سب سے بڑے ہستی ہیں، اس کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے، اس کے لیے جناب والا کوئی کالم نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ہائی لائٹ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی میڈیا نہیں ہے۔ لہذا ہم اے مسلمان اہل سنت اس بات کا بڑا مطالبہ رکھتے ہیں کہ جس طرح دنیا کی شخصیات کے لیے چھٹی دی گئی ہے، مسلمان کے بچے کو پتا ہے آج قائد اعظم کی چھٹی ہے، آج علامہ اقبال کی چھٹی ہے، آج جناب والا سندھی ثقافت کی چھٹی ہے، آج جناب والا عبداللہ شاہ غازی کی چھٹی ہے، آج شاہ لطیف مٹھائی کی چھٹی ہے، تو میرے مسلمان بچے کو یہ کیوں معلوم نہ ہو کہ آج ابو بکر صدیق کی چھٹی، آج صدیق اکبر کی چھٹی ہے؟ تو لہذا ہم حکومت وقت سے اور اہل اقتدار سے یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ جس طرح دنیا کے ان شخصیات کے لیے چھٹی دی جا رہی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ 22 جمادی الثانی کو سرکاری طور پر تعمیل ہو، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کو سرکاری طور پر اجاگر کیا جائے، اور دنیا کائنات کو بتایا جائے کہ ابو بکر صدیق وہ ہے جو کل بھی نبی کے ساتھ تھا، آج بھی نبی کے ساتھ ہے، قیامت میں بھی نبی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب الجلال سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق جیسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔